بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبہ اور طالبات، انشاءاللہ بھی ہم العقیدۃ الواسطیہ پڑھیں گے، اور جیسا کہ پچھلے کلاسوں میں ایک اہم موضوع ہم سب نے پڑھا، وہ یہ کہ اہل السنہ والجماعہ جیسے امت مسلمہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے بالمقابل یا ان کے درمیان وسطیت پر قائم ہے، ویسے ہی اہل السنہ والجماعہ امت مسلمہ کے تمام فرقوں کے بالمقابل یا تمام فرقوں کے درمیان یہ وسطیت پر یعنی اعتدال کی راہ پر، میانہ روی کی راہ پر قائم ہے، کہ جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ اللہ کو اللہ کا مقام دیتے ہیں، رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کا مقام دیتے ہیں۔ اس کی بہت سارے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس کے بعد اہل السنہ والجماعہ وسطیت پر اعتدال کی راہ پر قائم ہے، اس کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 5 اصول ذکر کیے نا جی۔ سب سے پہلے کہا کہ اعتدال کی راہ پر اہل السنہ والجماعہ اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں اعتدال کی راہ پر قائم ہے۔ جیسے اہل یعنی تعطیل امت کا ایک گروہ، امت مسلمہ کا ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرتا ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے اسماء و صفات کو مخلوق سے تشبیہ دیتا ہے۔ امت اہل السنہ والجماعہ ان دونوں کے درمیان ہے، یہ نہ انکار کرتا ہے اور نہ ہی اللہ کے اسماء و صفات کو مخلوق سے تشبیہ دیتا ہے، بلکہ اللہ کے اسماء و صفات پر ویسے ہی ایمان لاتا ہے جیسا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بیان کیا ہے۔ نہ انکار کرتے ہیں یہ فرقہ، یہ گروہ اہل السنہ والجماعہ، نہ ہی اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، نہ ہی اللہ کے اسماء و صفات کی کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ ہی اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل کرتے ہیں، یعنی اس کے حقیقی معنی سے ہٹا کر کوئی اور معنی ذکر کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے اسماء و صفات کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں۔ دوسرا اصول، اہل السنہ والجماعہ اللہ کے افعال کے متعلق بھی وسطیت پر اعتدال کی راہ پر قائم ہے، یعنی اہل السنہ یعنی امت مسلمہ کا ایک گروہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے، مطلب یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالی ہے، شر بھی اللہ ہی کرتا ہے، خیر بھی اللہ ہی کرتا ہے، انسان کا اس میں کوئی دوش یا کوئی جرم نہیں ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر دل میں ایمان ہو اور ساتھ میں بڑے سے بڑے گناہ بھی اگر انسان سے ہو جائے تو بھی وہ جنتی ہے، وہ اعلیٰ قسم کا مومن ہے۔ جیسا کہ ابھی حال میں مولانا طارق جمیل صاحب نے ہندوستان کے ایک بڑے وہ کیا نام ہے اس کا اداکار سلمان خان اور ان کی فیملی کو انہوں نے مبارکبادی پیش کی، اور اس کا کیا مقصد تھا نہیں پتا، لیکن اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایک اعلیٰ قسم کے مسلمان ہو،
اور آپ اپنے باپ کی خدمت کرتے ہیں اور بڑی سخاوت سے کام لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اور ہم آپ کے ان 2 کاموں کی وجہ سے آپ کے بڑے فین ہیں۔ بڑی حیرانی ہوئی سن کر کہ ایک وہ شخص نام سے تو مسلمان ہے ہی، لیکن جس کے کام چاہے اداکاری میں ہو بلکہ حقیقت میں بھی اس کے پاس دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ مورتیوں کے سامنے بھی جھکتا ہے، وہ درگاہوں پر بھی چلا جاتا ہے، وہ اللہ کا نام بھی لیتا ہے، انشاءاللہ ماشاءاللہ بھی بولتا ہے، اور پھر سارے غیر اسلامی کام بھی کرتا ہے۔ جس کی زندگی عیاشوں کی زندگی ہے، شرابیوں کی، کبابیوں کی زندگی۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو علماء کی زبان سے نکلتی ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو توحید سے عاری ہیں، شرک میں ان کی زندگی شرک سے لت پت ہے، پھر بھی ان لوگوں کو وہ جنتی سمجھتے ہیں۔ یہ دراصل یہ اعتدال کی راہ سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ شرک کرنے والا شخص کیا سخاوت کر کے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ جس کی زندگی شرک کفر سے بھری پڑی ہے، کیا وہ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں چلا جائے گا؟ یہ تو انہی لوگوں کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، جیسے جبریہ وغیرہ۔ مجبور محض ہے مطلب خالص مجبور ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس لیے انسان جو بھی کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جنت میں ہی جائے گا۔ تو یہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا گروہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی انسان مختار کل ہے، یعنی مجبور محض کی ضد۔ انسان مکمل مجبور نہیں بلکہ مکمل مختار ہے، جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ اتنا اس کو اختیار دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کرتا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہرحال تو یہ ایک عقیدہ ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان شرک نہ کرے، توحید پر ہو، اور اگر اس سے گناہ ہوتے ہیں تو اس کے گناہ کے بقدر اس کو اللہ چاہے تو سزا دے، یا اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے، اور پھر واپس اس کو اس کے توحید اور اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اہل السنہ والجماعہ اعتدال کی راہ پر قائم ہے۔ اور پھر تیسرا جو اصول ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید کے معاملے میں، کہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں قرآن کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر کیے ہیں، اور جو وعیدیں سنائی گئی ہیں برے کام کرنے اور نافرمانی کرنے پر، اس سلسلے میں بھی لوگ گروہوں میں بڑھ گئے، جماعتوں میں بڑھ گئے۔ ایک جماعت نے اللہ کے وعدوں کو ایسے دیا کہ سارے وعیدوں کا انکار کیا۔ یہ وہی لوگ ہیں، بولتے ہیں کچھ نہیں، کچھ بھی کرنا ہے کرو، کوئی بھی گناہ، چوری کرو، زنا کرو، شراب پیو، فلاں کرو فلاں کرو، جنت پکی ہے تمہارے لیے، تم پکے مومن خالص ہو۔ اور دوسری طرف نہیں، گناہ کیا خلاص تم ہمیشہ کے جہنم میں۔ وعدوں کو پکڑ لیا، انہوں نے وعیدوں کو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے جہاں بھی بولا کہ یہ کریں گے تو جہنم، یہ کریں گے تو جہنم، اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ کچھ بھی کریں گے جہنم، جنت نہیں ملے گی اس کو۔ ایک طرف افراد، دوسری طرف تفریق۔ ایک نے کہا کہ کچھ بھی کرو جنت، ایک کہتے ہیں کچھ بھی کریں گے سیدھے جہنم، جنت ملے گی نہیں تمہیں۔ اہل السنہ والجماعہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں پر جنت اور اس کے انعامات کا، اس اپنی رضا کا وعدہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ گناہ کریں گے تو اس کے بقدر، اس کے گناہ کے بقدر اللہ رب العالمین اس کو چاہے تو سزا دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو چاہے تو معاف کر سکتے ہیں۔
انسان گناہ کرتا ہے، ایمان والا گناہ کرتا ہے تو ایمان سے نہیں نکلتا، بلکہ وہ اس کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے، اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے، نیکیاں کرتا ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ یہ تیسرا اصول۔ چوتھا اصول اللہ عز و جل، یہ چوتھا اصول تھا اسماء الدین والایمان، کہ اگر انسان گناہ کر لے، انسان سے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ اس کو مومن کہیں گے، یا پھر اس کو ہم کافر کہہ دیں گے، یا پھر کوئی اور نام ہے ہمارے پاس۔ ایک گروہ نے کہا کہ اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو خلاص وہ کافر ہے، گناہ کبیرہ ہو جائے خاص طور پر تو وہ کافر ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا مال، اس کا خون، سب کچھ حلال ہے، گناہ کبیرہ ہو جائے۔ یہ لوگ جو حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، مسلم حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں، اچھالتے ہیں، مظاہرات کرتے ہیں، احتجاجات کرتے ہیں، اور موقع ملنے پر اس کو مار بھی دیتے ہیں، ایسی بھی مثالیں ہمارے پاس۔ دراصل یہ لوگ ایسے ہی عقیدے کے حامل ہوتے ہیں، جو کھلم کھلا بولتے نہیں ہیں۔ یہ خوارج کا عقیدہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب یہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ملک میں شراب حلال ہے، اس کی وجہ سے جوئے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے دین پر عمل نہیں ہو رہا ہے، سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، حاکم کی وجہ سے، پکڑو اور مارو اس کو، اس کے خلاف مظاہرات کرو، احتجاجات کرو۔ یا اس کی کوئی فکر نہیں کہ یہ حرکت کرنے سے مسلمانوں کا خون بہے گا، مسلمانوں کے خون کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس طرف ان کی نگاہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہوتی بھی ہے تو ان کو ان کا عقیدہ، ان کی فکر اس پر غالب ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں، کچھ بھی کام کرو انہیں پکا مومن، جیسے مرجیہ وغیرہ، اس سے پہلے بھی ان کا عقیدہ گزر چکا ہے۔ ایک جماعت بیچ میں لٹکا دیتی ہے، معتزلہ وغیرہ کہتے ہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ اچھا بھائی، مومن نہیں رہتا تو کیا کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں، کافر بھی نہیں رہتا، پھر کیا رہتا ہے؟ وہ بیچ میں ایک مقام ہے، اس میں لٹکتا رہتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یا تو اب اس کو ایمان کی حالت میں رکھو، یا تو اس کو کفر میں داخل کرو، جیسا کہ حروریہ نے کیا۔ ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، معتزلہ بیچ میں لٹکا کے رکھ دیتے ہیں۔ کافر نہیں بولتے سیدھے سیدھے، لیکن بولتے ہیں وہ مومن نہیں ہے۔ تو اس طرح جو نام ہے، نام اور حکم ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے گناہ کرنے والے کا، اس بارے میں بھی جماعتیں بن گئی۔ اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ ایمان والا اگر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے ایمان میں کمی ہوتی ہے، اور اگر وہ نیکیاں کرتا ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، لیکن وہ مومن ہی رہتا ہے، وہ مومن ہی رہتا ہے، وہ کافر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس سے کفر صریح صادر نہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ اور اس کے بعد پانچواں جو اصول تھا وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق تھا۔ صحابہ کے متعلق ایک گروہ چند صحابہ کو چھوڑ کر، 3 صحابہ کو چھوڑ کر سارے صحابہ کی توہین کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ ایک گروہ تو بعض صحابہ کو کافر قرار دے دیتے ہیں، بعض صحابہ کے بارے میں حد سے زیادہ غلو کر دیتے ہیں کہ حضرت علی فلاں ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کے مقام تک پہنچا دیا، اس قدر کسی نے نبوت کے مقام تک پہنچا دیا۔ اہل السنہ والجماعہ صحابہ کے معاملے میں بھی اعتدال پر قائم ہے کہ ہم صحابہ کی توقیر کرتے ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں وہ تو اب سب کو اس کی تعریف پتہ ہے۔ وہ نبی بھی نہیں ہے اور وہ ایک عام انسان بھی نہیں ہے، وہ عدول ہے، اور دین کا فہم، دین کی سمجھ کا انحصار انہی پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صحیح مسلمان بننا چاہتے ہیں تو صحابہ کے فہم کو لینا ہوگا، لیکن صحابہ نبی نہیں ہیں،
وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے. اہل السنہ والجماعت صرف نبیوں کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، صحابہ کو نہیں. صحابہ کے متعلق ان کا یہ ہے کہ صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کا مواخذہ کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے تنبیہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور پھر پیشن گوئی دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قیامت تک کے لیے. اسی لیے اب یہ کہنا کہ جیسے بعض اس امت کے کچھ لوگ پیدا ہوئے ایسے اسی فکر کے روافض اور خوارج کے، کہا کہ صحابہ شراب پیتے تھے، صحابہ زانی تھے، صحابہ نعوذ باللہ فلاں تھے، اور ان واقعات کو ذکر کرتے ہیں، دیکھو دیکھو فلاں صحابی نے زنا کیا تھا، دیکھو دیکھو وہ شراب پیتے تھے صحابہ. ارے بھائی ان سے غلطیاں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا، اور ان سے اللہ راضی ہو گیا ہے. جس اب قرآن میں آیت نازل کر دی، آیتیں بلکہ جس کو ہم قیامت تک پڑھتے ہیں، اور اب تم ان کی توہین کر رہے ہو کہ وہ فلاں ہے فلاں ہے. بہرحال یہ افراد و تفرید سے اہل السنہ والجماعہ پاک ہے، درمیان کی راہ پر ہے، اعتدال کی راہ پر ہے. یہ 5 اصول تھے جو کافی تفصیل سے ہم لوگوں نے پڑھے. میں نے تو پڑھایا، کس قدر آپ لوگوں نے پڑھا اور کتنی باتیں آپ لوگوں کو یاد ہیں مجھے نہیں پتا، پھر بھی میں نے سوچا کہ سرسری میں ان اصولوں کا ذکر کر دوں کہ یہ 5 اصول ہیں جن میں ہمیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اہل السنہ والجماعہ کے گروہ میں شامل ہو جائیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ان 5 اصولوں میں ہم راہ اعتدال کو اختیار کریں، وسطیت کو اختیار کریں، درمیانی راہ کو اختیار کریں، افراط و تفریط سے بچیں. تبھی ہم اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہنے کے حقدار ہوں گے. صرف نام رکھ لینا اہل السنہ والجماعہ اور ہری پگڑیاں پہن لینا، نام رکھ لینا اہل السنہ والجماعہ، قبروں کی پرستش کرنا، نام رکھ لینا اہل السنہ والجماعہ، حکماء کے خلاف، مسلم حکمرانوں کے خلاف مظاہرات کرنا، ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا، انہیں مارنا، ان کے خون اور مال کو حلال سمجھنا، یہ اہل السنہ والجماعہ کے مطلب یہ شان نہیں ہے. اہل السنہ والجماعہ نہیں ہے یہ لوگ، اہل السنہ والجماعہ کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ ہو سکتا ہے تھے ہوں، لیکن ان کے اندر خوارج اور روافض کی فکر ان کے اندر سرایت کر گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا نام تو اہل السنہ والجماعہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے کام اعتدال کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے انحراف سے محفوظ فرما، آمین. تو آج میں اب آگے بڑھ رہا ہوں، میں اب تک کا جو تھا وہ ریویژن تھا. ایک سوال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتی ہیں. شیخ، جب ہم کہتے ہیں معصوم عن الخطا، تو خطا میں گناہ آتے ہیں یا غلطیاں آتی ہیں؟ کیونکہ جس طرح نبیوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، حضرت یونس کا واقعہ ہے، پھر یعنی کہ وہ جو قیامت والی حدیث ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جائیں گے اور نبیوں سے کہیں گے کہ وہ اللہ کی سفارش، لیکن وہ کہیں گے کہ یعنی حضرت ابراہیم بھی منع کر دیں گے، حضرت آدم بھی منع کر دیں گے. تو وہ معصوم عن الخطا جب ہم کہتے ہیں تو کیا یعنی کیونکہ جب صحابہ کو دیکھے تو ان سے گناہ بھی ہوئے اور غلطیاں بھی ہوئی، لیکن نبیوں سے تو صرف غلطیاں ہی ہوئی نا، ان کو تو ہم گناہوں کے اس میں نہیں لے کر جائیں گے. دیکھیے اس بارے میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس بارے میں کافی تفصیل سے ہماری بات ہو چکی ہے. انبیاء سے جو لغزشیں ہوئی ہیں یا جن کو آپ خطا بھی کہہ لیں ہوئی ہیں، اس بارے میں کافی تفصیل سے بات ہوئی ہے. اب وہ گناہ ہے، ہم اس کو گناہ کہیں گے یا خطا کہیں گے، یا انبیاء کے ساتھ ادب یہی ہے کہ ہم یہی کہیں گے کہ ان سے لغزشیں ہوئی ہیں. انبیاء کے ساتھ ادب، کیونکہ ادب مع اللہ و ادب مع الانبیاء، انبیاء کے ساتھ ادب یہی ہے کہ ان سے خطائیں ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں. یہ دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کرنے کے لیے وہ انسان ہیں، اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی غلطیاں ان سے ہوئی، اس طرح کی لغزشیں انبیاء سے ہوئی. معصوم عن الخطا، غلطیوں سے، خطا سے وہ بچا لیے گئے، خطا سے
وہ بچا لیے گئے۔ اب دیکھیں گناہ نہیں کہیں گے ہم، بالکل نہیں کہیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کیا کہا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین نے غوا کا لفظ استعمال کیا، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ یہاں غور کرے ذرا سا، وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بس وہ بہک گئے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بس وہ بہک گئے۔ تو اللہ رب العالمین لفظ عصا استعمال کرتا ہے آدم علیہ السلام کی اس لغزش کو، اس کو ہم لغزش یا خطا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ انبیاء سے جو لغزشیں یا جو خطائیں ہوئی ہیں وہ دراصل اس بات کی وضاحت کے لیے کہ وہ بشر تھے، نہ کہ رب تھے یا اللہ تھے یا خدا تھے، ٹھیک۔ تو لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فوراً کہا کہ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، یہ ہوتا ہے انبیاء کے ساتھ کہ وہ اپنی خطا سے فوراً لوٹتے ہیں واپس اللہ عز و جل کی طرف، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ تو غلطی سے بچا لینا کا مطلب یہی ہے کہ غلطیاں ان سے جو ہوئیں، جو خطائیں ہوئیں یا جو لغزشیں ان سے ہوئیں، فوراً وہ اللہ کی طرف لوٹتے اور اللہ رب العالمین انہیں معاف کرتا، بلکہ معاف ہی نہیں کرتا، جس طرح شیخ زید ابن مصفر البحری ابن عثیمین رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ انبیاء کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ کا جو تھا وہ اسی طرح تھا جیسے کوئی شخص صحت مند تھا، بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کے بعد اس کا علاج اچھے طریقے سے ہوا تو بعض مرتبہ پہلے سے زیادہ اچھی صحت اس کی ہوتی ہے۔ تو کیا اگر انسان سے گناہ ہو جائے، گویا وہ بیمار ہو گیا ہے، صحت مند تھا، گناہ کیا، وہ بیمار ہوا، تو اب وہ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ گناہ کو ترک کرے اور توبہ کرے، استغفار کرے، تو پھر اس کی حالت، اس کے ایمان کی کیفیت پہلے سے زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے دلیل یہی دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی، جو نافرمانی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا ہے، کہا ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، کہ پھر تمہارے رب نے، پھر ان کے رب نے ان کو چن لیا، اجتباہ رب فتاب علیہ، چن بھی لیا ان کو، ان کی توبہ قبول بھی کی اور ان کو راہ راست پر لگا دیا۔ یعنی یہ اس توبہ سے پہلے آدم کا وہ مقام نہیں تھا جو مقام اللہ رب العالمین نے خطا کے بعد، توبہ کی خطا ہو گئی، پھر توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مقام ان کو عطا کیا ہے۔ تو انبیاء سے جو خطائیں ہوئی ہیں اب ہم اس کو خطا کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح اردو میں ہم ادب سے ہم کہتے ہیں کہ لغزشیں ان سے ہوئی ہیں، اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا مقصد یہ اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ وہ بشر تھے، وہ بشر تھے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو آگے بڑھتے ہیں پھر ہم لوگ جلدی سے۔ الفصل الخامس يدخل في الإيمان بالله أنه سبحانه فوق سماواته علي على عرشه، أنه سبحانه فوق سماواته علي على عرشه. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة۔ جی، یہاں سے ایک دوسرا موضوع شروع کر رہے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ لوگوں نے اللہ عز و جل کے صفت علو سے متعلق کافی تفصیل سے سنا ہے، اللہ عز و جل کے صفت معیت سے متعلق بھی کافی تفصیل سے سنا ہے۔ صفت علو کہ اللہ رب العالمین بلند ہے تمام مخلوقات پر،
صفت معیت کہ اللہ رب العالمین اپنے مخلوق کے ساتھ ہے. تو صفت معیت اور صفت علو سے متعلق آپ نے کافی تفصیل سے سنا. یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دونوں صفتوں کو جمع کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح جمع کریں گے، کیونکہ دو گروہ ہو گئے. ایک یہ کہ اللہ رب العالمین وہ بلند ہے، یعنی عرش پر مستوی ہے، تو اس کا مطلب اس کا مفہوم مخالف ایک گروہ نے یہ نکالا کہ جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ اور اس طرح کی جو بھی آیتیں ہیں جس میں اللہ کی معیت ہے، کہا کہ اللہ رب العالمین ساتھ ہے. اور ساتھ بھی ایسے نہیں کہا کہ مختلط بالمخلوق، مختلط یا مختلط بالمخلوق، وہ مخلوق میں ملا ہوا ہے. اللہ رب العالمین مخلوق کے ساتھ ہے، مخلوق میں ملا ہوا ہے. تو کیا مطلب ہے پھر قرآن میں؟ اب ہم اس کا جب انکار کرتے ہیں، وہ قرآن کی بہت ساری آیتیں پیش کرتے ہیں. تم کون ہو تو انکار کرنے والے؟ اللہ خود کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو پھر کیسے آپ انکار کر رہے ہو کہ اللہ ساتھ نہیں ہے؟ تو انکار نہیں کرتے ہم کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دونوں صفتوں کو اللہ عز و جل کی جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے صفت علو سے کیا مراد ہے اور صفت معیت سے کیا مراد ہے. کہتے ہیں کہ وقد ذکرنا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ما يدخل فی الایمان باللہ، ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں بالکل کہ اللہ پر ایمان میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لائیں. اور اللہ کے اسماء و صفات میں سے اللہ کی صفت علو ہے، اللہ العلی ہے، العلی ہے، العالی ہے اللہ عز و جل. تو ان صفات پر ایمان لانا ضروری ہے. اور اللہ عز و جل عرش پر مستوی ہے، یہ بھی اللہ کے صفات میں سے ہے، تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ ہے، یہ بھی اللہ عز و جل کی ایک صفت ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. لیکن اب بات عجیب سی ہو رہی ہے کہ اللہ عرش پر ہے یا ہمارے ساتھ ہے، بلند ہے یا ہمارے ساتھ ہے، یا دونوں بھی ہے. کیسے ہے؟ اسی کو یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ الایمان بما اخبر اللہ به قد دخل فيما ذكرناه من الايمان بالله، کہ اس سے پہلے جو بھی باتیں گزری ہیں کہ ایمان باللہ میں یہ بات شامل ہے، الایمان بما اخبر اللہ به فی کتابہ، کہ اللہ عز و جل نے قرآن کے اندر جو جو کہا ہے اس پر ایمان لانا، یہ ایمان باللہ میں شامل ہے. وتواتر عن رسول، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر طریقے سے صحیح احادیث سے جو بھی بات ثابت ہے ان پر ایمان لانا، یہ بھی ایمان باللہ میں شامل ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ، اور جس بات پر سلف امت یعنی اسلاف یعنی صحابہ، تابعین، تابعین، امت کے علماء، حق پرست علماء، یہ جس بات پر متفق ہو گئے ہیں اس کو بھی ماننا، یہ بھی ایمان میں داخل ہے. تو تین چیزیں یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جمع کی. ایک یعنی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین صفت علو سے متصف ہے، یعنی اللہ رب العالمین بلند ہے، اللہ رب العالمین سب سے اونچا ہے، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہاں پر تین مصادر شریعت کو ذکر کیا ہے. ایک، مصادر شریعت کا مطلب شریعت کو سمجھنے کے جو مراجع ہیں، شریعت کو سمجھنے کے جو ذرائع ہیں، جو وسائل ہیں، ان کو ذکر کیا. ایک کتاب اللہ، اس میں کہا کہ بما اخبر اللہ بھی فی کتابی. دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا اجماع امت. ان تینوں کا ذکر کیا کہ ان تینوں سے ثابت ہے
کہ اللہ عز و جل عرش پر مستوی ہیں. کہا کہ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ مِنْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ عَلِيٌّ عَلَى خَلْقِهِ. کہ قرآن میں یہ ثابت ہے، احادیث صحیحہ میں یہ ثابت ہے، اور تمام امت مسلمہ اسلاف اس بات پر متفق تھے. اسلاف سے مراد صحابہ ہیں، تابعین، تبع تابعین، یہ اس بات پر متفق تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، عرش پر ہے. علی علی خلقہ، اپنی مخلوق پر وہ بلند ہے، یعنی اپنی مخلوق سے وہ بہت اونچا ہے. اس بات کے لیے 3 مصادر یہاں پر ذکر ہوئے، جبکہ عقلی اور فطری طور پر بھی یہ ثابت ہوا. اس سے پہلے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ عقلی اور فطری طور پر بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل اپنی مخلوق سے سب سے اونچا ہے، بلندی پر ہے، وہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے. اللہ عز و جل تمام مخلوق پر بلند ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، وہ بلند ہے. علو، ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علو کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے علو الصفہ اور ایک ہے علو الذات. یعنی اللہ عز و جل کی تمام صفات وہ بلند ہیں، اور اللہ عز و جل ذاتی طور پر یعنی بذاتی ہی اللہ عز و جل بلند ہے. اللہ عز و جل کی تمام صفات تمام کی صفات سے بلند ہیں، یہ علو صفات. اور اللہ عز و جل بذاتی ہی، ذاتی طور پر اللہ عز و جل بذاتی ہی وہ تمام مخلوقات پر بلند ہے. کتاب و سنت میں، کتاب اللہ میں بے شمار دلائل اس بات پر موجود ہیں، بلکہ بعض اسلاف کہا کرتے تھے، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ اور امام شافعی کے بعض طلبہ اور بعض کبار شوافع کہا کرتے ہیں کہ فی القرآن 1000 دلیل او ازید تدل على ان اللہ عال على الخلق وانه فوق عباده. کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں 1000 یا اس سے بھی زیادہ دلائل موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر وہ بلند ہے، وہ اونچا ہے، وہ صفت علو سے متصف ہے. امام شافعی اور ان کے بعض صحابہ کہا کرتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ دلائل قرآن میں موجود ہیں. اور بعض اسلاف میں سے کہا کرتے تھے فیہ 300 دلیل تدل علی ذلک، تدل علی ذلک، کہتے ہیں کہ 300 دلائل ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. بہت سارے دلائل ہم لوگوں نے پڑھ لیے ہیں. ٹھیک. اور پھر معیت کے بھی دلائل ہیں بہت سارے. قرآن میں اللہ رب العالمین انسانوں کے ساتھ ہے، اس کے بھی بہت سارے دلائل قرآن میں موجود ہیں. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ معیت 2 طرح کی معیت ہے. یہ 3 طرح کی وہ ذکر کرتے ہیں، ورنہ عموماً علماء 2 طرح کی معیت ہی ذکر کرتے ہیں، لیکن ابن عثیمین 3 طرح کی، تیسری معیت وہ ذکر کرتے ہیں. جبکہ علماء کہتے ہیں کہ المعیت معیتان، معیت عامہ و معیت خاصہ، لیکن ابن عثیمین کہتے ہیں کہ معیت خاصۃ الخاصہ، یعنی معیت 3 طرح کی ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ ہے تو 3 طرح کی، 3 قسمیں ہیں. معیت عامہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. اس سے مراد مومن کے بھی ساتھ ہے، کافر کے بھی ساتھ ہے، مشرک کے بھی ساتھ ہے، نافرمان کے بھی ساتھ ہے، یعنی کوئی تفریق نہیں، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ. معیت خاصہ کہا ان اللہ مع الذین اتقوا الذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ متقیوں کے ساتھ ہے اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ اللہ کی خاص معیت ہے. اور ایک اس سے بھی خاص ہے، وہ معیت نبیوں کے لیے خاص ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ اننی معکم اسمع وارا لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا. نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو معیت ہوتی ہے وہ اور زیادہ خاص ہوتی ہے. تو معیت کے دلائل بھی ہیں
اور پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کے بھی عرش پر مستوی ہونے کے دلائل بھی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین بہت ہی قریب ہے انسانوں کے ساتھ، اس کے لیے بھی دلیل اللہ کہتا ہے فَإِنِّي قَرِيب اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو میں بہت قریب ہوں۔ اور ایک جگہ کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ایک جگہ کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ ایسے بہت سارے دلائل ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ساتھ ہیں، لیکن اس کا مطلب بعض فرقے یہ مطلب لیتے ہیں اس کا کہ اللہ رب العالمین انسانوں کے ساتھ مختلط ہے، ملا ہوا ہے، بلکہ بعض تو اس حد تک پہنچ گئے صوفیہ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر اتر جاتا ہے، اللہ رب العالمین انسانوں میں حلول کر جاتا ہے۔ تو دونوں کے مختصر دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن اب جمع کس طرح کریں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ تو ان باتوں کو اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں سورۃ الحدید کی جمع کر دیا ہے۔ کما جمع بین ذلك فی قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ اس آیت کریمہ میں اوپر جو عقیدہ بیان کیا گیا اور جو اللہ عز و جل کی معرفت جو ہمیں عطا کی گئی کہ اللہ عز و جل ساتوں آسمانوں پر عرش پر ہے، وہ اپنی مخلوق سے اوپر ہے، بلند ہے، اور اللہ عز و جل مخلوق کے ساتھ ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اس پورے عقیدے کو اللہ عز و جل نے اس آیت میں جمع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہ جانتا ہے ما یلج فی الارض وما یخرج منها، جو بھی چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتی ہے وہ اللہ عز و جل اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جو کچھ آسمان میں چڑھتی ہے جاتی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ عز و جل جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہاں پر ایک کنفیوژن ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں تم ہو اللہ تعالیٰ وہاں تمہارے ساتھ ہے، تو اس کو ہم جمع کیسے کریں گے؟ یعنی یہ ظاہراً ایک تضاد نظر آ رہا ہے، ہمیں تضاد نظر آ رہے ہیں کہ ایک دوسرے یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کی متضاد نظر آ رہی ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ یا تو ہمارے ساتھ ہے یا تو عرش پر ہے۔ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ وہ عرش پر ہے، پھر اللہ بولتا ہے کہ وہ جہاں کہیں تم ہو تمہارے ساتھ ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ان دونوں چیزوں کو ہم جمع کیسے کریں گے؟ کیا ہم نعوذ باللہ اس آیت کا انکار کریں گے یا پھر ہم اس آیت کے کسی حصے کا انکار کریں گے؟ یعنی اوپر جو اللہ نے کہا کہ ثم استوى علی العرش، اس کا انکار کر کے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ اس کو مان لیں گے، یا پھر ثم استوى علی العرش ہی کو مان کر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا انکار کریں گے، یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ دونوں میں تضاد ہے اس لیے اس آیت کو بازو رکھو یا سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے؟ نہیں، اس میں سے کوئی بات ٹھیک نہیں ہے۔ نہ ہی ہم کسی آیت کے حصے کو چھوڑیں گے، نہ ہم کسی آیت کا انکار کریں گے، اوپر کا حصہ بھی صحیح نیچے کا حصہ بھی صحیح۔ پھر جو ظاہر میں تضاد نظر آ رہا ہے ہمیں، یہ ہماری جہالت ہے، ہمیں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ظاہر میں ایک تضاد نظر آ رہا ہے، دونوں باتیں ایک دوسرے کے اپوزٹ دکھ رہی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کیسا ہے؟ آئیے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں جس سے انشاءاللہ آپ کے لیے بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ عرش پر کیسے مستوی ہے۔ ہم آئیے دیکھتے ہیں عرش پر کیسے مستوی ہے کا مطلب یہ نہیں کہ میں استوا کی کیفیت بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں آیت کے دونوں حصے اپنی جگہ صحیح ہے، اللہ رب العالمین بالکل عرش پر مستوی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ کیسے، یہ ہم آپ کو یہ کیسے ہم اس کو جمع کریں گے یہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھ جائیں کہ میں اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت
आपके सामने रख रहा हूँ, वरना इमाम मालिक रहमहुल्लाह से जब पूछा गया कि इस्तिवा अल्लाह ताला कहता है कि अर्श पर मुस्तवी है, तो कैसे? तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। मुझे लगता है कि इतने बार हमने इसको आपके सामने रखा है कि आप में से अक्सर को याद भी हो गया होगा कि अल इस्तिवा मालूम वल कैफ मजहूल। इस्तिवा यानी अर्श पर अल्लाह बुलंद हुआ, इस्तिवा के माने आला, इससे पहले हम गुजर चुके हैं, अर्श पर बुलंद हुआ ये हम जानते हैं। वल कैफ मजहूल, लेकिन कैफियत का हमें इल्म नहीं है। और इस्तिवा मालूम वल कैफ मजहूल वस्सवाल अन्हु बिदअ, कहा कि इस बारे में सवाल करना भी बिदअत है। तो कैफियत, अल्लाह की सिफात की कैफियत हम नहीं बयान कर सकते क्योंकि हमने अल्लाह को देखा नहीं, और जहाँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने सिफात का तज़किरा किया है, कैफियत नहीं बयान की है। कैफियत उसकी बयान की जाती है जिसको हम देख चुके होते हैं या हम जानते हैं, हमने देखा है, उसकी कैफियत बयान की जाती है। जिस ज़ात को हमने नहीं देखा उसकी सिफात की हम कैफियत नहीं बयान कर सकते। तो आइए कि हम इस हिस्से को कैसे, इन दोनों चीज़ों को हम कैसे जमा करेंगे। असल में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने खुद यहाँ पर बयान कर दिया है। जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा वलैसा मअना कौली वहुवा मअकुम यानी अन्नहु मुख्तलितुन बिल खल्क़ फ़इन हाज़ा ला तुजिबुहु लुग़ा, कि यहाँ पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कहा कि तुम जहाँ कहीं हो वो तुम्हारे साथ है। तो इसका मतलब एक फिरके ने, एक गिरोह ने, मुसलमानों के एक गिरोह ने इसका मतलब ये लिया, कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल इंसानों में खलत मलत है। मुख्तलिफ कहते हैं कि इंसानों के अंदर हुलूल कर जाता है अल्लाह ताला। जैसे जहमिया वगैरह कहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल इंसानों में, इसी तरह जहमिया वगैरह कहते हैं, मुशब्बिहा जो तुम कहते हैं वो लोग, कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल मखलूक में खलत मलत हो जाता है। मतलब ये है कि वो घुल मिल जाता है, जिसको उन्होंने हुलूल का नाम दिया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल इंसान के अंदर ही हुलूल कर जाता है। तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये मतलब उसका नहीं है, क्योंकि फ़इन हाज़ा ला तुजिबुहु लुग़ा, क्योंकि लुगत भी आप तलाश कर लेंगे तो लुगत में इस माकुम के माने खलत मलत के नहीं है, इख्तिलात के नहीं है। ला तुजिबुल लुग़ा का मतलब ला तुअय्यिनुहुल लुग़ा, कि ज़बान यानी लुग़ा में भी अगर आप इसको पढ़ेंगे, क्योंकि लुग़ा भी दीन को समझने के ज़राए में से एक ज़रिया है। अरबी ज़बान दीन को समझने के ज़राए में से मसाइल को मुस्तंबत जिन मसादिर से किया जाता है उसमें एक लुग़ा भी है। तो कहते हैं कि फ़इन हाज़ा ला तुजिबुहुल लुग़ा, कि यहाँ पर अल्लाह ने कहा कि वो हुआ माअकुम, वो तुम्हारे साथ है जहाँ कहीं तुम हो। तो तुम्हारे साथ का मतलब क्या है, यहाँ पर इख्तिलाफ हो गया। तो जिन्हों लोगों ने कहा, यानी मुसलमानों के एक फिरके ने, एक गिरोह ने ये कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी खलत मलत हो जाता है, यानी वो हुलूल कर जाता है इंसान के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के अंदर हुलूल कर जाता है, जैसे जहमिया वगैरह ने कहा है। तो यहाँ शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि नहीं, बात ऐसी नहीं है। बता दो कायनात की किस डिक्शनरी में माकुम का माना इख्तिलात का है, जो तुम ले रहे हो। माकुम का माना इख्तिलात का नहीं है। तो चंद बातों के जरिए या चंद दलाइल से हम इनके इस अकीदे का हम जायजा लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा कि लुगा में माकुम का माना इख्तिलात का नहीं है। लुगा में माकुम का माना इख्तिलात का नहीं है। कुरान खोल लें आप, कुरान में कितने जगह माकुम का माना, हाँ कहीं पर क्या कहते हैं, मुसाहबा का माना है, मुवाफका का यानी साथ रहना, और मुवाफके के भी माने हैं। यानी अगर मैं आपकी किसी बात से मुत्तफिक हूँ, आपकी किसी बात से मैं एग्री हूँ, तो मैं कहता हूँ कि अना मअकुम, मैं आपके साथ हूँ। तो क्या मतलब है इसके कि मैं आपके साथ साथ हो गया हूँ, मैं आप में घुस गया हूँ, आप में उतर गया हूँ, मैं नहीं। या फिर मैं आपके साथ हूँ तो हम कहते हैं मैं अना मअकुम, मैं आपके साथ हूँ। तो इसी तरह या फिर साथ चलने को भी इख्तिरान के माने भी है माक। जैसा कि कुरान में आप पढ़ेंगे, कुरान के एक आयत में आपके सामने रखूं, अल्लाह ताला फरमाते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
والذین معه اشداء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار، کون ہے بھی آپ کے ساتھ؟ والذین معه سے مراد کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے والذین معه سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ تو کیا صحابہ کرام ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ خلط ملت کر چکے تھے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے سارے صحابہ کرام؟ ایسی بات نہیں ہے نا۔ یعنی یہاں پر والذین معه سے مراد وہ لوگ جنہوں نے جو آپ پر ایمان لائے، وہ لوگ جنہوں نے آپ کی تصدیق کی، وہ لوگ جو آپ کے موافق ہیں، جو آپ کی رائے یا آپ کی بات کو مانتے ہیں، آپ کی بات سے ایگری ہیں، وہ لوگ، نہ کہ والذین معه سے مراد جو اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ چپک کر جو رہتے تھے وہی لوگ ہیں، نہیں۔ تو یہاں بھی معکم کے معنی وہ نہیں ہے، معکم کے معنی مصاحبت کے ہیں، موافقت کے ہیں، اقتران کے ہیں، ساتھ رہنا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو مومنوں کے ساتھ ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں اختلاط کر گیا، مطلب خلط ملط ہو گیا ہے اس میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو مطلب کہ آپ سچوں کو پکڑ کے آپ اس میں حلول کر جائیں گے، سچوں کو پکڑ کر آپ گھس جائیں گے، سچوں کے آپ ساتھ ہی چپک کے رہنا شروع کر دیں گے آپ، یہ نہیں نا اس کا مطلب ہے۔ اسی طرح کا وجاہدوا معکم، وجاہدوا معکم۔ تو ایسے بہت سارے دلائل ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ کہیں بھی مع کا معنی اختلاط، یعنی ایک ذات کا دوسری ذات میں حلول کر جانا، گھس جانا، داخل ہو جانا، یہ معنی کہیں بھی نہیں ہے، نہ کسی ڈکشنری میں ہے، نہ قرآن کی کسی آیت سے آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ عز و جل کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ یعنی معکم کے معنی یہ لینا کہ اللہ رب العالمین انسانوں کے اندر حلول کر جاتا ہے، اس سے اختلاط ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ دوسری بات جو ذکر کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، وَهُوَ خِلَافُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ، اگر کوئی مع لفظ مع کا معنی یعنی ساتھ، اس مع کا معنی کوئی اختلاط کا لیتا ہے، اختلاط یعنی میں بتا چکا ہوں کئی مرتبہ خلط ملط ہو جانا، گل جانا، آپ جانتے ہیں مکسر کو عربی میں خلاط کہتے ہیں، مکس ہو جانا، بالکل مکس ہو جانا، اختلاط کا مطلب ہے مکس ہو جانا۔ تو اگر کوئی مع یعنی مع کے معنی عربی ہم ساتھ کرتے ہیں، تو مع کا معنی اگر کوئی مکس ہو جانا لیتا ہے تو ایک تو عربی زبان کے حساب سے بھی غلط ہے، پہلی بات جس کو میں نے ابھی تک ذکر کیا۔ دوسری بات وَهُوَ خِلَافُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ، اور یہ امت کے یعنی اسلاف کا جس بات پر اتفاق ہے اس کے بھی خلاف ہے، اس اسلاف کا جس بات پر اختلاف ہے، اتفاق ہے، عفواً اسلاف کا جس بات پر اتفاق ہے اس کے بھی یہ خلاف ہے، کیونکہ اسلاف میں سے کسی نے یہ نہیں کہا، کہ اسلاف میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے کا مطلب ہم میں مکس ہے یا ہمیں حلول کر جاتا ہے، اس کی ذات ہمارے ساتھ ہے، یہ اسلاف میں سے کسی نے، نہ صحابہ میں سے کسی نے اس کا مطلب ذکر کیا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، تو اور نہ ہی ان کو فالو کرنے والوں نے کسی نے کہا۔ ہاں بعد والے لوگ اس طرح کے جہمیہ، معتزلہ اور مشبہہ، معطلہ، اشاعرہ، ان کے عقائد سے متاثر ہو کر اہل سنت والجماعت کے بعض لوگ بھی اس عقیدے کے حامل ہوتے چلے گئے، ورنہ اسلاف کا جس بات پر اتفاق ہے وہ یہی کہ اللہ عز و جل ساتوں آسمانوں پر عرش پر مستوی ہے، وہ اپنی مخلوق سے بلند ہے، وہ اپنے مخلوق سے بلند ہے، ہاں وہ ہمارے ساتھ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ جانتا ہے، اس کا علم ہمارے ساتھ ہے، اس کی قدرت ہمارے ساتھ ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اسلاف میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری ذات میں مکس ہے، ایسا کسی نے نہیں کہا۔
چلیے اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ وخلاف ما فطر اللہ علیہ الخلق، کہ یہ تو فطرت کے بھی خلاف ہے، کہ یہ انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے، جس فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس فطرت کے بھی یہ خلاف ہے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری ذات میں مکس ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ اس معنی میں ہے کہ وہ ہم میں حلول کر گیا ہے یا ہم میں مختلط ہے۔ یہ کہنا کیوں؟ ارے اللہ کے بندو، فطرت کے بھی خلاف تم اپنی باتیں کرتے ہو۔ فطرت انسان کی کیا ہے بتائیے؟ جب انسان اللہ کا محتاج ہوتا ہے، جب انسان کو اللہ سے دعائیں مانگنی ہوتی ہے، جب انسان کو کوئی ضرورت درپیش ہوتی ہے، تو بتایا مجھے اللہ کے لیے کہ آپ کی نگاہیں کہاں اٹھتی ہیں، آپ کے ہاتھ کہاں اٹھتے ہیں، آپ دیکھتے کس طرف ہیں اور کہاں سے آپ امید لگاتے ہیں؟ آپ آزو بازو بغلے جھانکتے ہیں یا اللہ کی جانب آپ کی نگاہیں ہوتی ہیں؟ آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ یہ فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ انسان کی فطرت یہ کہتی ہے کہ اللہ عز و جل اوپر ہے۔ اگر ماں کا معنی آپ یہ لیتے ہو کہ اللہ ہم میں مکس ہے، تو پھر کیوں اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہو، کیوں اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھاتے ہو اور اللہ سے اللہ اوپر دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو؟ کیونکہ آپ کی فطرت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معکم کا مطلب وہ معکم اینما کنتم، وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہم میں مکس ہے، تو اس کا مطلب وہ فطرت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ یہ تیسری بات۔ اچھا، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک مثال بھی دی۔ یہاں پر مثال کیا دی انہوں نے؟ اچھا، میں مثال سے پہلے ایک بات اور بیان کر دوں کہ اللہ عز و جل نے قرآن میں جہاں جہاں بھی معیت کا تذکرہ کیا ہے، میں اس سے پہلے بھی پچھلی کلاس میں بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ معیت عامہ ہے۔ جیسے اللہ نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں کہیں وہ تمہارے ساتھ ہے، یہ معیت عامہ ہے۔ اگر تم اس معیت کو یہ سمجھتے ہو کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کافر و مشرکوں کے بھی ساتھ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا وہ معکم اینما کنتم۔ قرآن تو ساری انسانیت کے لیے ہے بغیر کسی تفریق مذہب و ملت، تو کافر و مشرک کے لیے بھی ہے، مشرک کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین ہے، گنہگار اور بدکار کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو یہاں معیت عام اللہ رب العالمین جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود اس آیت کریمہ میں، اوپر جو آیت کریمہ تھی واللہ بما تعملون بصیر، کہا اللہ تعالیٰ نے فوراً وہو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، کہا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے ساتھ کس طرح ہے، یعنی اس کا علم ہمارے ساتھ ہے، ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ ہمارے ہر عمل سے، ہمارے ہر قول سے وہ باخبر ہے۔ یہ مطلب ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جس کی وضاحت خود اللہ عز و جل نے آگے کر دی ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس فاسد عقیدے کی تردید کی ایک مثال دے کر، مثال صرف تقریب الذہن کے لیے دی جا رہی ہے، ورنہ اللہ عز و جل کے لیے کوئی مثال نہیں، لیس کمثلہ شیء اور وللہ المثل الاعلی۔ یہاں پر تقریب الذہن یعنی آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ مخلوقات میں بل القمر آیت من آیات اللہ من اصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء ومع المسافر وغير المسافر اينما كان۔ کہتے ہیں کہ چاند کو دیکھ لو، اللہ کی مطلب اتنی نشانیوں میں، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے چاند، اور اتنی چھوٹی مخلوق ہے اللہ کی، مطلب اور بھی چاند سے بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ اللہ عز و جل کی ایک چھوٹی سی مخلوق جس کو اللہ نے آسمان میں رکھا، اوپر رکھا، پھر بھی ہم کہتے ہیں چاند ہمارے ساتھ ہے، مسافر کے ساتھ ہے، غیر مسافر کے ساتھ ہے، ہم جہاں جاتے ہیں چاند ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ بولتے نہیں ہے وہ بولتے ہیں ہم بولتے ہیں چاند ہمارے ساتھ ہے۔ کیسے ہم بولتے ہیں چاند ہمارے ساتھ ہے؟ کیا وہ ہمیں مکس کر گیا ہے، یا پھر وہ ہمارے ساتھ چپک کر چل رہا ہے، یا وہ ہمارے ساتھ لگ کے جا رہا ہے؟ نہیں، چاند آسمان کے اوپر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، ایک مخلوق۔ تو اللہ عز و جل کی شان لیس کمثلہ شیء، اللہ عز و جل کی شان کا اندازہ لگائیں کہ وہ کیوں عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔
چاہے شخصیت جتنی بڑی ہو، چاہے شخصیت جتنی بڑی ہو، اگر اس کی بعض غلطیاں جس کی وجہ سے امت میں کچھ گمراہی پیدا ہونے کے امکانات ہیں تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی وہ غیبت ہے، نہ ہی وہ میت کی برائیاں بیان کرنے میں یہ بات شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کری، کلاس میں انہوں نے ہم سے کہا کہ اللہ عز و جل، جب طلبہ میں سے کسی نے کہا کہ اللہ عز و جل عرش پر مستوی ہے، وہ اصل میں کوئی واقعہ بیان کر رہے تھے جس سے یہ فاسد عقیدہ ظاہر ہو رہا تھا۔ میرے بہت بڑے استاذ، میرے استاذ کے بلکہ میرے ابو کے بھی استاذ تھے اور بڑے بڑے استادوں کے استاذ تھے، ٹھیک، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کی لفظ خطاؤں کو معاف فرمائے اور کرور جنت نصیب فرمائے ان کو۔ تو بہت ہی پیارے استاذ تھے، لیکن عقیدے میں یہ مسئلہ تھا کہ وہ کچھ ایسا واقعہ سنا رہے تھے جس سے حلول کا عقیدہ سامنے آ رہا تھا۔ تو طالب علموں میں سے کلاس میں سے ایک نے فوراً کہا کہ اسے ہم نے تو پڑھا کہ قرآن میں بہت سارے دلائل ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، تو فوراً انہوں نے کہا کہ کیا مطلب ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو پھر ان آیاتوں کا کیا مطلب ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ اور إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اور یہ ساری چیزوں ان کا کیا مطلب ہے؟ تو نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم، اس کی قدرت ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ جانتا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے نبیوں سے کہا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون کہا اللہ عز و جل نے، اور پھر معیت کے معنی لا تحزن ان اللہ معنا کہا اللہ عز و جل نے ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ایسے لا تخف ولا تحزن اللہ معنا ولا تخاف اننی معکما اسمع وارى، تو یہ ان سب کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے سبحان اللہ، یہاں بھی دیکھیے لا تخاف اننی معکما، تم مت ڈرو، موسیٰ اور ہارون سے کہا تم مت ڈرو، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، کیا مطلب؟ اسمع و ارى، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، تو پھر اس کے بعد اسمع و ارى بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں پر وضاحت ہے، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں کا مطلب یہ کہ میں تمہیں سن بھی رہا ہوں اور میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو اللہ کا علم، اس کی قدرت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے ہر قول، ہمارے ہر فعل، ہماری ہر حرکت سے وہ واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی قدرت ہمارے ساتھ ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، تقوی والوں کی اللہ مدد کرتا ہے، تو اس کی قدرت، اس کی طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ استاذ نے فوراً کہہ دیا کہ اگر کیا مطلب اس کا کہ اللہ اوپر ہے تو کیا یہ چیزیں نیچے لٹک رہی ہیں؟ یہ سننا تھا، سب کے منہ بند ہو گئے۔ ہم طلبہ ہیں اور کافی بڑی کلاس میں تھے، ایسا بھی نہیں کہ نہیں، لیکن استاذ نے اتنی بڑی بات کہہ دی اور کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے مطلب علم لٹک رہا ہے؟ تو پھر سب خاموش ہو گئے، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ ان کے بعد ہی ایک استاذ میرے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت کرے، بہت 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 پیارے استاذ تھے، متشدد حنفی تھے، لیکن عقیدہ سبحان اللہ، ایسا عقیدہ کہ اچھے آج کے سلفی مطلب ان کے سامنے ٹک نہیں پاتے، ایسے عقیدے کے حامل انسان تھے۔ تو وہ ہمیں عقیدہ پڑھاتے تھے، اور عقیدے میں وہ تیسیر العزیز، یہ شرح العقیدۃ الطحاویہ وہ پڑھاتے تھے ہمیں، العقیدۃ الطحاویہ کی شرح۔ تو وہ شیخ کی گھنٹی تھی، وہ آ گئے، نے کہا کہ ارے یہ تو اچھا موقع ہے، اللہ کی شان دیکھو، ان کے بعد انہیں کی گھنٹی ہے، کیونکہ ایک عجیب بے چینی کا شکار ہو گئے تھے ہم لوگ۔ استاد آئے، استاد سبق شروع کرنے والے تھے کہ ہم نے کہا کہ سوال ہے اور بہت ہم ٹینشن میں ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ استاد نے کہا ہاں میں آپ کو یہ بتا دیں کہ وہ پرنسپل بھی تھے، ہم جس جامعہ میں پڑھے ہیں اس کے وہ پرنسپل بھی تھے۔ تو کہا کہ انہوں نے کہا، نام نہیں لیا، ہم نے کہا کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو کیا مطلب اس کا علم، اس کی قدرت نیچے لٹک رہا ہے کیا؟ تو جس نے سوال کیا استاد میرے، اس کو ایک دم چپ ہو گئے اور گھور کے اس کی طرف دیکھنے لگ گئے، ایک دم ایسے نظریں گاڑ دی اس پر، بہت پریشان ہوا، بڑی بڑی آنکھیں تھی ان کی، چشمہ بھی پہنتے تھے اور روبدار چہرہ تھا۔ تو جو سوال کر رہا تھا، سوال سنتے سنتے اس کی طرف ایسے گھور کے اس کو دیکھنے لگ گئے، چند منٹ تک ایسے اس کو دیکھتے رہے۔ سب بچوں پر سناٹا چھا گیا کہ ارے کیا غلطی کر دی ہم لوگوں نے، کچھ گڑبڑ کر دی کیا، کچھ بدتمیزی ہو گئی کیا، ہم سے کیا ہو گیا؟ سب سناٹا چھا گیا اور خاموش، اور استاذ دیکھے جا رہے ہیں، اس کو دیکھے جا رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اچانک پوچھتے ہیں کیوں خاموش ہو گئے ہو؟ استاذ آپ میں سے غصے سے دیکھ رہے ہیں۔
کیوں میں کس کو دیکھ رہا تھا؟ میں مجھ پر آپ کی نظر میرے ہی اوپر تھی اتنی دیر سے. اچھا میری نظر آپ پر تھی. اچھا تو لٹک رہی تھی کیا؟ اتنا ہنسے ہم لوگ سب اس وقت کہ سبحان اللہ. کہا کہ کیا نظر لٹک رہی تھی؟ میں یہاں پر بیٹھا ہوں استاذ کی کرسی پر اور میری نظر آپ پر تھی, تو کیا مطلب لٹک رہی تھی؟ اتنا ذہن ہمارا صاف ہو گیا وہاں پر. ہم نے کہا اللہ کی شان سبحان اللہ. یعنی ایک وہ شخص جو اپنے آپ کو صحیح العقیدہ سمجھتا تھا, اور ہندوستان اور پاکستان اور دنیا جہاں میں جو جماعت اپنے آپ کو سب سے موحد سمجھتی ہے, اس سے اپنے آپ اس سے تعلق رکھنے والا وہ شخص, یعنی میرے استاذ مرحوم, اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور ان کی ان غلطیوں کو اللہ درگزر فرمائے, تو ان کا یہ عقیدہ ہو گیا تھا. دیکھیں ان کا یہ عقیدہ ہو گیا تھا. تو پھر ہمارا شبہ کیا ہے؟ اسی لیے میں نے کہا نا کہ یہ باطل جو فرق آئے خاص طور پر ہندوستان میں, اشعری عقیدہ بہت زیادہ وہ پھیل گیا, جس کی وجہ سے بہت سارے احناف اشعری عقیدے کے حامل ہو گئے. اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص طور پر اللہ کی معیت کے سلسلے میں وہ اشعری عقیدے کو ماننے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. تو ایسے ہی صرف احناف متاثر نہیں ہوئے بلکہ دوسرے لوگ بھی بہت متاثر ہوئے, کیونکہ ہمارے پاس علم ہی پہنچا تھا ایران توران سے. تو جس کی وجہ سے ہمارے عقیدوں میں بڑی گڑبڑ ہوئی. پھر اللہ کا احسان ہوا کہ کچھ ایسے لوگ وہاں پر ایسے علماء جنم لیے جنہوں نے عقیدے پر بہت کام کیا, اور اس کا سہرا جاتا ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پر, جنہوں نے سعودیہ کی سرزمین کو بدعت و خرافات سے پاک کیا. وہ توحید کی سرزمین پر یہ جو خلافت عثمانیہ میں یہ ترکی لوگوں نے ادھر ادھر کے ایرانی انہوں نے توحید کی سرزمین کو قبرستان جیسے درگاہ کی زمین بنا دی تھی. جگہ جگہ صحابہ کی درگاہیں موجود, جگہ جگہ صحابہ کی درگاہیں موجود تھی. اللہ اکبر, سوچ نہیں سکتے ہم لوگ. ایسی تاریخ الٹ کر دیا تھا سعودیہ کی, جزیرۃ العرب کی. اور اس وقت محمد بن عبد الوہاب جو شخصیت کو اللہ تعالیٰ جنم دیتا ہے, اور پھر وہ اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں, اور انہوں نے سارے درگاہوں کا, ساری قبرستانوں قبروں کا جو بھی بنی ہوئی قبریں پکی قبریں تھیں ان سب کا صفایا کیا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ذریعے اور دیگر صحابہ کرام کے ذریعے کام کروایا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے محمد عبد الوہاب کے ذریعے کام کیا. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے یہاں پر. اچھا میرے استاذ کی مثال میں نے دی, بالکل اس بات کو سامنے رکھ کر میں نے کہا کہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمارا پاور تمہارے ساتھ ہے, ہماری طاقت تمہارے ساتھ ہے. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کوئی جادوگر ہیں, کوئی کالا جادو لے کے تم بلاؤ گے تو ہم حاضر ہو جائیں گے وہاں پر. یہ مطلب نہیں ہوتا. تو یہ تو خیر ایک حقیر سی مخلوق کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے. تو اللہ عز و جل عرش پر رہتے ہوئے وہ اپنے مخلوق کے ساتھ کیسے نہیں ہو سکتا. تو یہ کہنا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہے اور ہم میں مکس ہو گیا ہے. تو یہ فاسد عقیدے کو باطل قرار دیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس ایک چاند کی مثال دے کر. وهو سبحانه وتعالى فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليه مطلع عليه الى غير ذلك من معاني الربوبيه. سبحان اللہ رب العالمین وہ عرش پر ہے, فوق العرش, وہ عرش پر ہے. رقیب علی خلقی, لیکن اپنے مخلوق پر وہ نگران ہے. مہیمن علیہم, وہ غالب ہے اپنے مخلوق پر. مطلع علیہم, وہ اللہ عز و جل باخبر ہے اپنی مخلوق سے. اس طرح کے سارے معنی اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. وہو معکم کے, کہ وہو معکم یعنی اللہ عز و جل تمہارا نگران ہے. وہو معکم اینما کنتم, اللہ رب العالمین تم پر غالب ہے, تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے, ہر قول سے باخبر ہے. یہ مطلب ہے وہو معکم اینما کنتم. وکل هذا الكلام الذي ذكره الله, اور یہ ساری باتیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, من انه فوق العرش, کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. وهو معنا حق على حقیقته, کہ وہ ہمارے ساتھ ہے, بالکل حق ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. لا يحتاج الى تحریف, اس کے معنی مطلب مت بدلو کہ ہمارے ساتھ ہے کا مطلب جو ہے نا معنی کا مطلب اختلاط اور یہ وہ نہیں. جو اللہ عز و جل نے بیان کیا ہے, جہاں بھی دیکھیں گے مع کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے,
آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا، اپنے قدرت کا، اپنے سمع کا، اپنے بصر کا، ان صفات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، تو وہی معنی کی تعین ہو جاتی ہے کہ معکم کا کیا مطلب ہے۔ تو اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وَهُوَ مَعَنَا حَقٌ عَلَى حَقِيقَتِهِ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یہ حق ہے اور بالکل حقیقی معنی میں ہمارے ساتھ ہے۔ لا يحتاج الى تحریف، تحریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولیکن یصان عن الظنون الكاذبہ، لیکن جو باطل اور جھوٹے جو دعوے لوگ کر رہے ہیں، جھوٹے جو تعویلات اور فاسد تعویلات جو کر رہے ہیں، اس سے بچنے کی اور بچانے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں تک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ رحمہ اللہ نے جو یعنی معکم اینما کنتم اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر جمع کر دیا ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک بہت اچھا نکتہ ذکر کیا ہے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بذات ہی ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ بذات ہی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا لفظ ہے جس سے بچنا واجب ہے، بلکہ اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ بذات ہی ہمارے ساتھ ہے، تو پھر جو حلول کا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو مدد ملتی ہے، اور پھر وہ بھی آہستہ آہستہ اسی عقیدے کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ عز و جل ذاتی ہی ہمارے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین بذاتی ہی۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں وجاء ربک، اللہ رب العالمین آیا، تو یہاں بھی یہ کہنا کہ کیا یہاں ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین بذاتی ہی آتا ہے کیا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کی انزل ربنا الی السماء الدنیا فی آخر اللیل والی جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں آسمان پر نازل ہوتا ہے، تو کیا ہم یہاں یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بذاتی ہی وہ نازل ہوتا ہے آخری آسمان پر؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین آخری آسمان پر آتا ہے، وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ رب العالمین آتا ہے۔ اللہ کی جو صفات جیسے ہیں ویسے ہی بیان کریں۔ اب یہاں پر مزید آپ یہ کہنے لگیں گے کہ اللہ رب العالمین بذات ہی ہمارے ساتھ ہے، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی سے حلول کا عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں حلول کر گیا، اللہ تعالیٰ ہم میں مکس ہو گیا، اس طرح کے عقیدے ایسے ہی جملوں سے جنم لیتے ہیں۔ تو چلیں اس کے بعد جو بات شروع ہو رہی ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، نو قریب من خلقہ، بلکہ اسی سے جڑا موضوع ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہم رکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بات آپ سب کے لیے واضح ہو گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات واضح نہیں ہے تو بالکل آپ اس موضوع سے متعلق کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ شیخ ویسے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو ٹاپک بالکل کلیئر ہے، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ تھوڑا اس آیات کو واضح کر دیتے ہیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ حضرت آدم میں اپنی روح میں سے پوچھا، تو کیونکہ یہ والا آرگیومنٹ بہت زیادہ آتا ہے، تو اس کا یہاں پر یعنی اسی ٹاپک سے ریلیٹ کر کے لوگ جو ہیں وہ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی روح اس کے اندر ڈال دی، مجھے تو خیر اس چیز کی کلیئرٹی تھی، میں نے تو ان کو یہ ایگزامپل دی کہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جب ایک انسان کسی غبارے کو پھلاتا ہے تو وہ اپنی ہی اس میں سے سانس میں سے اس کے اندر پھونکتا ہے، اور وہ یہ تو نہیں ہو جاتا کہ انسان اس کی روح میں سے کچھ اس کے اندر چلا گیا ہے۔ تو کچھ اس قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے اپنا کوئی حصہ ان کے اندر منتقل کر دیا۔ تو اگر آپ اس کو واضح کر دیں گے تو انشاءاللہ سمجھانے میں زیادہ بہتر ہوگا دوسروں کو۔ اس کی اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا والذی احسنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا، فنفخنا فیہ من روحنا، اور آدم علیہ السلام، یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں یہ حضرت مریم علیہ السلام سے متعلق ہیں، فنفخنا فیہ من روحنا کہ ہم نے ہماری روح کو اس میں پھینکا۔ اور پھر جو آیت کریمہ آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہے فقعوا له ساجدین والی جو روایت ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سورۃ الحجر میں بھی آیت کریمہ ہے اور سورۃ الصاد میں بھی
یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ دیکھیں قرآن کی کسی بھی آیت کا مطلب اور تفسیر یا تشریح بیان کرنے کے لیے سب سے بڑا اور سب سے پہلا اور سب سے اہم اصول یہی ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں کا مطلب یا قرآن کی آیتوں کو ہم سمجھیں گے ویسے ہی جیسے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھایا، جیسے قرآن نے ہمیں سمجھایا، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، جیسا کہ صحابہ نے ہمیں سمجھایا ہے، ویسے ہی ہم سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصول، اگر اس اصول کو آپ مانتے ہیں جیسے، لیکن جبکہ بہت سارے لوگ نہیں مانتے ہیں، امت مسلمہ اہل سنہ والجماعہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے، صحابہ معیار حق نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ کو معیار بنائیں، یہ ایک بہت بڑا اور فاسد عقیدہ اور فاسد اصول ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب، اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ جب کہا اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہ میں ایک انسان پیدا کرنے جا رہا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، کا معنی اردو میں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ لوگ، لیکن یہاں پر یہی ہے کہ صلصال مٹی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، النفخ سب سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ نفخ کے کیا معنی ہے۔ نفخ کہتے ہیں کسی بھی چیز میں ہوا ڈالنے کو، پھونکنے کو، اور روح سے مراد یہاں پر، روح سے مراد ایک بہت ہی لطیف ایک جسم ہے، لطیف جسم ہے، جس کے متعلق امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جسم لطیف اجرى الله العادة بأن يخلق الحياة في البدن مع ذلك الجسم۔ تو یہاں پر اللہ عز وجل نے روح کا ذکر کیا ہے اور اس میں اپنی روح پھونکنے کا ذکر کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالنے والی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کی اضافت اپنی طرف کی ہے، یعنی حقیقت اضافت خلق الى خالق، روح حالانکہ مخلوق ہے، روح مخلوق ہے، تو مخلوق کی اضافت خالق کی طرف، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ مخلوق، روح مخلوق ہے، مخلوق کی اضافت یہاں پر خالق کی طرف کی گئی ہے۔ فالروح خلق من خلقه اضافه الى نفسه تشریفا وتکریما، تو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ روح یعنی جو کہ مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اضافت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی اضافت کی ہے، تو یہ شرف کے لیے ہے اور یہ اکرامن ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین، جیسا کہ ارضی و سمائی و بیتی، قرآن میں کئی جگہ پر میری زمین، میرا آسمان، میرا گھر، اور پھر اللہ کی اونٹنی، اور پھر اللہ کا مہینہ، تو یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کی اضافت، زمین کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی، کا ارضی روحی کا تو یہاں ارضی کا، روحی کہا تو سمائی کہا، روحی کہا تو بیتی کا اللہ نے قرآن میں وطہر بیتی للطائفین، اور جگہ ناقۃ اللہ کہا اللہ تعالیٰ سورۃ الشمس میں کہ اللہ کی اونٹنی، شہر اللہ کہا اللہ کا مہینہ، تو ایسے ہی روحی بھی ہے۔ تو جی عبداللہ نے ہاتھ اٹھایا ہے، تو ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے روح منہ کہا، روح منہ کہا، روح منہ، تو یہاں بہت سارے احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہاں من روحی جو اللہ رب العالمین نے روح کی اضافت اپنی طرف کی ہے وہ شرف کے لیے ہے، نہ کہ اللہ عز و جل خود اس انسان کے اندر سرایت کر گیا ہے، نہ کہ اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ مکس ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح النفس والروح اسمان لمسمى واحد، قرآن میں کہیں پر نفس کا تذکرہ ہے، کہیں پر روح کا تذکرہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تو جی عبداللہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ امام شوکانی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بہت پیاری بات لکھتے ہیں، فنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، میں ساجدین کا کیا مطلب ہے؟ فنفخت فیہ من روحی کہتے ہیں النفخ اجراء الروح فی تجاوی فی جسم آخر، کہہ رہے ہیں کہ نفخ الروح کا مطلب ہے پھونکنا، النفخ کا مطلب ہے پھونکنا کسی دوسری چیز میں۔ فمن قال ان الروح جسم لطیف کالہواء فمعناه ظاہر،
بعض نے کہا کہ روح ایک جسم لطیف ہے جیسے ہوا کی طرح ہے. ومن قال انه جوهر مجرد غير متحيز ولا حالة متحيز فمعنى النفع عنده تهيؤ البدن لتعلق النفس الناطقة به ومن زائدة أو تبغيضه ولا خلاف في أن الإضافة في روحي للتشريف والتكريم مثل ناقة الله. قال القرطبي یہاں بھی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ روح اپنی میری روح ہی جو کہا ہے یہ صرف شرف کے لیے ہے، اکرام کے لیے ہے. جی اضافت الى نفسی تشریفا و تکریما، بس اتنی ہی باتیں اس کے اندر ذکر ہیں. تو کیا مطلب کیا لیتے ہیں وہ لوگ اس کا، ذرا سے اس کو واضح کریں معاملہ. جی شیخ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایسا یعنی اللہ نے اپنی روح میں سے بندے کے اندر پھونکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک انسان اپنی پوری دماغی صلاحیت کو جمع کر کے، جس طرح یہ صوفیزم میں ہوتا ہے نا کہ وہ مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اللہ دیکھیے گڑبڑ یہی ہوئی معاملہ، اللہ فیک، یہی گڑبڑ ہوئی کہ میری روح، اپنی روح کا کیا مطلب انہوں نے لیا ہے یہاں پر، اپنی روح کا کیا مطلب لیا ہے اسی کو سمجھنا ہے بس. یہاں پر صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اور دیگر بہت سارے مفسرین نے روحی تو یہاں پر یہی کہا کہ روح ایک جسم لطیف کالہوا، ایک ہوا کی طرح ایک چیز ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ تعالیٰ نے اس کو امر ربی کہہ دیا. وہ کیا ہے، وہ کس طرح کی ہے، اس کی شکل وہ کوئی نہیں جانتا. لیکن یہاں پر من روح وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي جو اللہ نے کہا اسی کو سمجھنا ہے. کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں من روحی کا مطلب کہ اللہ نے اپنی روح پھونکتی ہے، اپنی روح پھونکتی ہے. تو جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کی اضافت اپنی طرف کی ہے. روح اللہ کی مخلوق ہے، روح اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور مخلوق کی اضافت خالق کی طرف جو ہوتی ہے وہ بس شرف کے لیے ہوتی ہے، اکرام کے لیے ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی اضافت بھی اپنی طرف کی، آسمان کی اضافت اپنی طرف کی، اونٹ کی اضافت اپنی طرف کی، اور پھر ایسے بہت سارے گھر کی اضافت اپنی طرف کی. کعبۃ اللہ کہا میرا گھر. تو ایسے ہی یہی مطلب لینا ہے اس کا، اس سے زیادہ ہم مطلب نہیں لے سکتے. یہیں پر گمراہی پیدا ہو جاتی ہے جب ہم اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ میری روح. جی عبداللہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ شخصا میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ یعنی اضافت جو میری طرف کیا ہے کہ میری روح سے زیادہ، کیا اس کے پیچھے جو من لگا ہوا ہے اس کا پرابلم نہیں ہے کہ من روحی، یعنی جیسے تبعید کے لیے کہ اس میں سے بات، مطلب کیا اس کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے اس کے ساتھ؟ ہاں تو اللہ رب العالمین نے روح کو پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے روح کو پیدا کیا تو اس روح سے اللہ تعالیٰ نے پھونکا ہے. ہاں نہیں، جو مطلب وہ فاسد عقیدہ لے رہے ہیں تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ تبعید کہ مطلب اس میں یعنی ایک جیسے کل ہے اللہ اور اس میں سے جز، شاید یہ اس سے وہ کنیکٹ کرتے ہوں. یہی مسئلہ ہو گیا نا. من روحی تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ عز و جل کی ذات مراد لیتے ہیں. اللہ عز و جل میری روح، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے جو اضافت کی ہے اللہ نے اپنی طرف، آسمان کی بھی کی ہے، زمین کی بھی کی ہے، باقی مخلوقات کی بھی، جیسے من عبادنا ہمارے بندوں میں سے بندہ، تو وہ ایک شرف کے لیے ہے، لیکن اس کے پیچھے من کا لفظ نہیں لگا ہوا ہوتا. شاید یہاں پہ اس لیے پرابلم آ رہی ہے. نہیں من کا لفظ وہاں کیوں لگے گا مثلا؟ ہاں نہیں وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ اضافت تو ٹھیک ہے وہاں پہ بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ شرف کے لیے ہے، لیکن یہاں اضافت من کی اضافت کہاں نہیں ہے؟ مثلا الا عبادک منهم المخلصین، وہیں اسی آیتوں میں آگے ہے الا عبادک ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. تو اللہ عز و جل نے عبادک الا عبادک اضافت اللہ عز و جل کی طرف اضافت ہے نا یہاں پر. تو منهم تو اگر ہم روح کو جیسے آپ نے کہا کہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور خود ہی قرآن میں بتا دیا کہ روح من امر ربی، تو وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے. تو وہ جو مخلوق ہے اس یعنی مخلوق کو جیسے شخص وہ خاص کر کے اس کو جیسے لام جنس کے ساتھ خاص ہوتا ہے کہ ایک وہ پوری جنس، تو روح سے مراد یعنی ایک جنس جو ہے وہ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی پھونکی. مسئلہ اصل میں یہ ہے، یہ عقیدہ پیدا کیسا ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب ہم اللہ عز و جل کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں اور
انسان روح کے بغیر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بھی روح ہے، انسان روح کے بغیر نہیں. تو انسان جب یہ مشبہہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ وجل کو جب مخلوق سے تشبیہ دینے لگ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو روح کی ضرورت ہے، اس روح کو اللہ تعالیٰ نے انسان میں ڈال دیا ہے جس سے اللہ زندہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. جی جی اللہ نے روح کے متعلق کہہ دیا ہے کہ یسألونک عن الروح من امر ربی، من امر ربی کہا اللہ رب العالمین. تو اب یہ جب انسان جب اللہ عز و جل کو تشبیہ دینے لگ جاتا ہے تو پھر اس طرح کے باطل بہت سارے عقائد جنم لیتے ہیں. لیکن خیر وہ ایک بھونڈا سا ایک استدلال ہے اس آیت کے ذریعے، ورنہ یہ بہت مضبوط ان کے دلائل ہوتے ہیں. اور یہ صرف صوفیہ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ بہت سارے لوگ ان آیتوں کے ذریعے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل بذات ہی ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ بذات ہی، یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ عقیدہ ہے. اور یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اس کے پیچھے بھی وہی عقیدہ ہے کار فرما ہے. جو یہ جملہ ہماری زبان میں ہوتا ہے اللہ کو حاضر و ناظر کہہ کے بولو، اللہ کو حاضر و ناظر کے پیچھے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے. تو یہاں پر ہم یہی کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بذات ہی ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ، اور ہمیں بتانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے کہ کیا مطلب ہے. یعنی اللہ نے خود ذکر کیا ہے، آگے جہاں بھی اللہ نے معیت کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے. تو شیخ پوری ویسے ان کا جو مجھ سے جنہوں نے پوچھا تھا وہ تو صرف اتنا کہہ رہی تھی کہ چونکہ اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے تو انسان جب اللہ نے اس انسانی دماغ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ جب وہ فل کنسنٹریشن سے وہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کی مدد حاصل کرنا، اور اللہ اس کو مطلب پتہ نہیں کشف، وہ جو کچھ بھی ورڈ ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں اس مشکل سے نکلنے کا. تو ان کو یعنی مجھے جو آپ کی تمام آرگیومنٹ سے بات سمجھ آئی وہ یہ کہ ان کے لیے یہی جواب کافی ہے کہ روح اللہ کی مخلوق میں سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب روح نہیں ہے اور وہ اس کی مخلوق میں سے ہے تو وہ اس میں سے کیسے انسان کے اندر اس میں سے نہیں پھونکا اللہ نے، بلکہ وہ اللہ کے امر میں سے ہے. بالکل. اور یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں کیسے آئیں؟ اللہ ہی کی آیات کے ذریعے. نہیں، اس کے علاوہ یہ فہم، یہ چیز، اس کا جو مطلب ذکر کیا ہے یہ اسلاف نے ذکر کیا ہے. تو اسلاف نے ذکر کیا ہے. تو جب تک ہم اسلاف سے دین نہیں سیکھیں گے، ہم صحابہ کو معیار حق نہیں بنائیں گے تو پھر یہ سارے مسائل جنم لیں گے. ضروری ہے کہ ہم صحابہ کو معیار حق بنائیں، تبھی ہم صراط مستقیم پر رہ سکتے ہیں. تبھی ہم یعنی جو اہل السنہ والجماعہ جس کو کہا گیا، جماعہ کیا مطلب ہے؟ جماعہ سے صحابہ کی جماعت ہے. اگر انسان صحابہ کو معیار حق نہیں سمجھتا تو پھر وہ اہل السنہ والجماعہ میں شامل ہی نہیں ہے. غیر شعوری طور پر وہ اہل السنہ والجماعہ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ تم جماعت کو مانتے ہی نہیں ہو. اہل السنہ والجماعہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہیں.